بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ، تو اس کے پس منظر جو ہے وہ کیا ہے، اور آیا یہ جو دو قومی نظریہ ہے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ تو بھارت کی جو وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی، تو سقوط مشرقی پاکستان کے بعد اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اور بعض نجی مجلسوں کے اندر بھی اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارا اگلا جو ہدف ہوگا اور اگلا جو نشانہ ہوگا اگلا نشانہ جو ہوگا وہ سندھ ہوگا۔ تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث دونوں سے ہے، سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے اور قرآن سے بھی جو ہے اس کا ثبوت ہے۔ اور یہی نظریہ جو ہے تمام تر انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کافر تھے، تو ان انبیاء کا بھی یہی دو قومی نظریہ تھا، جس کا حاصل یہ ہے، دو قومی نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ملت ہے اور کافر لوگ ہیں وہ دوسری قوم ہے۔ اور اس کا اعلان قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے اندر جو ہے تمہارے درمیان میں بعض لوگوں کو کافر بنا دیا اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان بنا دیا۔ اب اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے فمنکم، اس کے اندر فا آیا ہوا ہے، حرف فا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ پس کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق اور انسان کی ابتدا جو ہے وہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر جو ہے یہ بعد کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہی ثبوت جو ہے حدیث سے بھی ملتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو ہے اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر جو ہے یہ بعد میں آیا ہے۔ انسان کی اصل تخلیق اور فطرت جو ہے وہ اسلام اور مسلمان ہونا ہے۔ اب اس حدیث سے بھی ثابت ہوا اور اس قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوا کہ دنیا جہان کے کافر جو ہے وہ ایک ملت ہے اور دنیا جہان کے جو مسلمان ہیں وہ دوسری ملت ہے۔ یہ جو سورہ تغابن کی آیت تھی، اس کے اندر ذکر ہوا کہ قرآن کریم نے تمام آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو تقسیم کر دیا، ایک تقسیم جو ہے کفر اور دوسری تقسیم جو ہے مومن ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور اس کے اندر پھر دو فرقے بن جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایمان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ابتدا جو تھی وہ ساری فطرت کے اوپر تھی اور اسلام ہی کے اوپر تھی، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے اختیار سے جو ہے یا تو کفر کی طرف جاتا ہے یا اسلام کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی اصل فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، اور بعد کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بعض کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ دو گروہ بن جاتے ہیں۔ پھر اسلام نے جو ہے وہ مسلمانوں کی جتنی بھی برابری ہے اس میں رنگ، نسل، قومیت، زبان وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں کیا، بلکہ اسلام نے یہ نعرہ لگایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے بھائی ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے نہ قومیت کا اعتبار ہے، نہ ہی زبان کے اعتبار ہے، اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو اسلام نے معیار بنایا۔ اسلام نے جو معیار بنایا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کو بنایا ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ تو سارے کے سارے بھائی ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپس میں برابر ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے اندر آتا ہے کہ شریعت نے جو ہے کافر کو اسلام کا وارث بھی نہیں بنایا، بلکہ مسلمان کا وارث مسلمان بنیں گے، کافر اس کا اگر کوئی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، باپ ہے، تو اس کا وارث نہیں ہوگا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلمہ، کہ
کافر جو ہے مسلمان کا جو ہے وارث نہیں بنے گا اور مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، کہ دو ملتوں کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ دو ملتوں سے مراد دین کے اعتبار سے کہ مسلمان کافر کا اور کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اسلام جو ہے اس نے صرف اور صرف لحاظ جو کیا ہے وہ مسلمان ہونے کا کیا ہے، اس نے کسی قومیت کو، لسانیت کو جو ہے وہ معیار نہیں بنایا، بلکہ معیار جو بنایا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو بنایا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آیا اسلام کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے معاملات کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آیا یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ تو بات آتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حدود کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا جو ہے وہ جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرنا فرض ہے، ایسے ہی کافروں کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پیش آنا جو ہے یہ فرض ہے۔ رہی بات ان کافروں کی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ بھی اسلام نے انصاف کا اور عدل کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن کی آیت کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یہ جو آیت ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، بلکہ اعدلوا، قرآن نے اعدلوا کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، کہ انصاف جو ہے یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کافروں کے ساتھ بھی معاملات کے اندر انصاف کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، ناانصافی کا حکم نہیں دیا، اگرچہ وہ کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑ بھی رہے ہو تب بھی ان کے ساتھ انصاف کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات کہ آیا کافروں کے ساتھ صلح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی صلح کرنے کے اندر مصلحت ہو اور موقع کا تقاضا یہ ہو کہ ان کے ساتھ صلح کرنا چاہیے، تو ایسی صورت کے اندر جنگ کو ترک کر کے ان کے ساتھ صلح کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ جیسے قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو۔ تو کافروں کے ساتھ اگر موقع کا تقاضا یہ ہو اور مسلمانوں کی اس میں مصلحت ہو تو ان کے ساتھ صلح کرنا بھی چاہیے۔ ایسے ہی کافروں کے ساتھ دو طرفہ تعاون کرنے کا معاہدہ کرنا بھی جائز ہے، جبکہ اس کے اندر بعض شرائط کی جو ہے وہ لحاظ رکھی جائے تو تب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ رہی بات ان کے ساتھ تجارتی معاملات کی، تو آیا اسلام کے اندر تجارتی معاملات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو حسب ضرورت اور حسب مصلحت جو ہے ان کے ساتھ خرید اور فروخت کرنا اور ان کے ساتھ تجارت کرنے کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت کے کسی مسلمان کو چھوڑ کے کسی مشرک اور کافر سے معاملات کرنا اور تجارت کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر مصلحت ہو تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنا اور لین دین کرنا جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اسلام نے جہاں پر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں تو وہاں پر کافروں کے حقوق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خبردار جو شخص کسی معاہد اس شخص کو کہتے ہیں کہ کوئی کافر جو ہے اسلامی حکومت میں جو ہے مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہو یا باہر سے جو ویزا لے کے اجازت کے ساتھ آیا ہو تو اس کو معاہد کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے گا، تو کہا کہ قیامت کے دن اس کے خلاف میں گواہی دوں گا۔ اس فیصلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہ بنوں گا کہ اس نے اس معاہد کے اوپر اور اس ذمہ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت داخلے کو منع کر دیا ہے اور ان کے عورتوں کے مارنے پیٹنے کو اور ان کے پل وغیرہ جو لگے ہیں ان کو بغیر اجازت کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، حلال نہیں فرمایا۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام نے جہاں پر مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا تو وہاں پر اسلام نے کافروں کے حقوق کو بھی بیان کیا اور کافروں کو بھی اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ اب آتی ہے بات کہ آیا کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور حسن سلوک کرنا جو یہ بھی مستحب ہے۔ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ کر رہے ہو اور ان کے دینی معاملات کے اندر ان کی شریعت کے اندر دخل اندازی نہ کر رہے ہو تو ان کافروں کے ساتھ بھی رواداری، ہمدردی، خیرخواہی اور احسان کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے اور حدیث کے اندر اس کی تاکید بھی آئی ہے۔ قرآن کی آیت کے اندر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور اچھا برتاؤ کرنے سے جو منع نہیں کیا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا
تو ان کافروں کے ساتھ جو اسلام نے اچھا سلوک کرنے کا اور حسن برتاؤ کرنے کا جو ہے وہ منع نہیں کیا، بلکہ اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو کافر تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ایسی حدیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی تھی اسما رضی اللہ عنہ، تو ان کی والدہ جو تھی وہ کافر تھی اور وہ مکہ کے اندر تھی، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے کہ وہ مکہ سے جو ہے مدینہ چلے آئی۔ تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ، حالانکہ وہ کافر بھی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہوں یا نہیں، ان سے مل سکتی ہوں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرو۔ اور اسی موقع پر جو سورہ ممتحنہ کی جو یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کافروں نے نہ تمہارے ساتھ لڑائی کی اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا تو ان کے ساتھ حسن برتاؤ کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی کر سکتے یا نہیں۔ باقی معاملات تو اسلام نے اجازت دی ہے، صلہ رحمی کی، اچھا سلوک کی، معاملات کرنے کی، تجارت کرنے کی، لیکن جہاں پر بات آتی ہے دوستی کی تو دوستی سے جو ہے وہ اسلام نے منع فرمایا ہے کہ کسی کافر کو جو اپنا دوست نہیں بناؤ۔ اور قرآن کی آیت کے اندر بھی جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو جو اپنا دوست نہ بناؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ جن کافروں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنایا اور ہنسی مذاق بنائے ہیں جن اہل کتاب نے، تو ان کے ساتھ تم دوستی نہ کرو۔ ایسے ہی قرآن کی آیت کے اندر ہے سورہ ممتحنہ کی آیت، یا ایھا الذین لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے مومنو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اور ایسی ہی دوسری آیت کے اندر اس سے بھی منع کیا ہے، یا ایھا الذین لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تو ان تمام آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی کرنا اور ان کے ساتھ دلی محبت کرنا جو یہ درست نہیں ہے، اور ان کے ساتھ دوستی قائم کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک غیر مسلم نوجوان ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے اور بڑا اچھا لکھتا ہے، اس کو آپ اپنا منشی بنا لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں مسلمانوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ کافر کو اپنا مشیر بنا لوں اور ان کو اپنا دوست بنا لوں؟ یہ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی قائم کرنے سے روکا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن نے جو ہے وہ کسی غیروں کے ساتھ مشابہت وضاقتہ کے اندر اور رہن سہن کے اندر مشابہت کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو من، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو اس قوم میں سے سمجھا جائے گا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کافروں سے جو ہے وہ دلی دوستی قائم کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ رہی بات کہ کافر جو حالات کفر کے اندر مر گئے ان کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں جو کافر زندہ ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جو درست ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی، رب اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے میرے رب میرے قوم کو ہدایت دے دے، کہ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے حقیقت اسلام کی۔ اب بات آتی ہے کہ یہ تو ہوگی غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے تعلقات سے تو منع کیا ہے، دلی دوستی سے تو منع کیا ہے، لیکن باقی معاملات جو ہے اس کے اندر اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا دو قومی نظریہ کہ کفر جو ہے، کافر لوگ جو ہے وہ ایک الگ ملت ہے اور ان کا ایک الگ دین ہے، اور اسلام جو ہے اور مسلمان جو یہ ایک الگ قوم ہے۔ اور اسی نظریے کے اوپر یہ نظریہ جو ہے یہ سارے انبیاء کا ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ان کے مقابلے میں جو کافر تھے وہ ایک الگ نظریے کے قوم تھے، اور انبیاء جو تھے اور ان کی امت ایک الگ نظریے کے قوم تھی۔ اور اسی نظریے کے اوپر جو اسلام پاکستان کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے کہ ہندوستان شروع میں کیونکہ اکٹھا تھا تو اس وقت مسلمان اور کافر جو تھے، ہندو جو تھے وہ اکٹھے رہتے تھے، لیکن بعد کے اندر جو ہے وہ علماء نے اور قائد اعظم نے جو ہے وہ اس نظریے کا جو ہے اعلان کیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے اور جو کافر ہے وہ دوسری جو ہے وہ قوم ہے، الگ ملت ہے۔ تو اسی نظریے کے اوپر پاکستان کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی، اور اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں پر وہ خود مختار ہو، جہاں وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے نظام کو قائم کر سکے، عدل و انصاف ہو، معاشی نظام جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہو، اور فلاحی معاشرہ جو ہے قائم کر سکے، اور ایک مضبوط ریاست، اسلامی ریاست جو ہے بنا سکے۔ اسی نظریے، دو قومی نظریے کی جو ہے وہ کے اوپر اسلام کی بنیاد، پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا، تو اس وقت یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے مقابلے میں ہندو جو تھے اور جو ہندو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا نعرہ لگایا تھا کہ مسلمان اور ہندو بھائی بھائی، تو مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں یہ نعرہ لگایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان جو ہے وہ ہندو کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نعرہ تھا یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا ایک عقیدہ تھا اور ایک نظریہ تھا۔ تو اس نظریے کی بنیاد پہ جو ہے یہ نعرہ لگایا گیا تھا، اور وہ وہی نظریہ تھا جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جہان کے کافر جو ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ایک الگ قوم ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے۔
اب یہ جو دو قومی نظریہ کا نعرہ لگایا گیا تھا، یہ ایک اتحاد کا پیغام تھا کہ تمام تر قومیت، لسانیت، ساری چیزوں کو ترک کر کے جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو جو ہے وہ اپنا منشور بنایا جائے اور اسلام ہی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اسلام ہی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ نظام حکومت ہوگا۔ تو یہ اتحاد دو قومی نظریے کے جو تھا وہ ایک اتحاد کا پیغام تھا کہ اس سے سارے لوگ جو ہے وہ متحد ہوں گے، کیونکہ اسلام کے اندر اگر آئیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ کے اندر تھے تو حالانکہ ان کی قومیت بھی ایک تھی اور ان کے لسان زبان بھی ایک تھی، لیکن اس بنیاد پر مسلمانوں نے کافروں کا ساتھ نہیں دیا، مشرکوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی اسلامی حکومت قائم کر دی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی جو بنیاد رکھی جائے وہ محض جو ہے وہ اپنی قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہونا چاہیے، اور وہ نظریہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نظریے کو لحاظ رکھا، اور اس وقت بھی کافروں کو ایک الگ قوم قرار دیا اور مسلمانوں کو جو ہے الگ قوم قرار دیا۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک اتحاد کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پر کسی قومیت کو یا لسانیت کو جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا تھا تو وہ قومی پر قائم نہیں رہ سکی، جیسے کہ جنوبی افریقہ میں آزادی سے پہلے جو ہے وہاں جو حقوق کتوں کو حاصل تھے تو وہ کالے آدمیوں کو بھی حاصل نہیں تھے، تو کہیں نسل کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے، اور اسلام سے پہلے قبائل کے اندر بھی یہی تھا، اور آج بھی کہیں کہیں پہ یہی صورت ہے کہ بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک قبیلہ جو دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ تو جہاں پر کسی قومیت اور لسانیت کو بنیاد بنایا گیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ قوم اور وہ ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، لیکن جہاں پر قومیت اور لسانیت سے ہٹ کر اسلام ہی کو اپنا نظریہ بنایا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے تو وہ قومیں جو ہے وہ قائم رہی ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں نے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد جو ہے وہ انصار اور جو مہاجرین تھے ان میں پھر کوئی لحاظ نہیں رہا کہ یہ کوئی انصار ہے یا کوئی جو ہے وہ مہاجر ہے، بلکہ سارے کے سارے بھائی بن گئے۔ ایسا کہ فارس سے آیا تھا تو تب بھی یعنی جتنے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے گئے تو اسی نظریے کے اوپر آتے گئے اور سارے کے سارے ایک قوم کی طرح اور ایک بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم کی بنیاد جو ہے وہ لسانیت، قومیت، تعصب کے اوپر ہو تو وہ قوم باقی نہیں رہ سکتی۔ اسلام کے اوپر جن قوموں کی بنیادیں رکھی گئی تو وہ قومیں جو آج تک زندہ ہے۔ صحابہ نے اسلام کے اوپر جو ہے وہ اپنے نظریے کی بنیاد رکھی تو وہ نظریہ آج تک قائم ہے، لیکن جہاں جہاں پر قومیت، لسانیت، تعصب کو رکھا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ قومیں پھر باقی نہیں رہ سکی۔ تو پاکستان کے نظریہ جو تھا وہ بھی اس سے یہی نظریہ تھا کہ پاکستان کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسلامی قانون کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، اور کافر لوگ جو ہے وہ ایک دوسری قومیں اور ایک دوسرا نظریہ ہے اور وہ ہمارے جو ہے وہ بھائی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، لیکن آج کل دوبارہ جو ہے وہ وہی جو جاہلیت والا دور تھا اس کی طرف دوبارہ لوگ جو ہے انہوں نے قومیت کے اوپر، لسانیت کے اوپر جو ہے اور تعصب کی بنیاد پر اپنا بنیاد دوبارہ رکھا، تو اس سے وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک جاہلیت کے دور کی طرف دوبارہ چلنے لگے۔ حالانکہ اگر اسلام کو جو ہے وہ اپنا نظریہ بناتے تو نہ تو کوئی قتل ہوتا پھر اور نہ ہی کوئی اس طرح کی صورتحال آتی۔